وقت میں ایک لمبا سفر کر رہے ہیں 19ویں صدی کے قصور کی طرف۔ ہمارے پاس ایک بڑی دلچسپ تاریخی دستاویز ہے، دی فارن مشنری نامی جریدے کی 1869-70 کی ایک جلد۔ جی یہ بنیادی طور پر پریسبیٹیرین چرچ کی ایک مشنری رپورٹ ہے جس میں غیر ملکی مشنوں کی تفصیلات ہیں۔ تو آج کا ہمارا مقصد ہے کہ اس رپورٹ کے ذریعے ایک مشنری کی نظر سے اس زمانے کے قصور اور وہاں کے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کریں؟ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے نا، یہ ایک خاص زاویے سے لکھی گئی ہے۔ مطلب یہ پریسبیٹیرین مشنریوں کے ذاتی تجربات ہیں۔ ہاں، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ جی ہاں، تو ظاہر ہے لکھنے والے کہ اپنے جو مذہبی اور ثقافتی خیالات ہیں ان کا اثر تو ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایسی دستاویزات جو ہیں وہ تاریخ کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ کیونکہ یہ ہمیں اس وقت کے سماجی حالات، ثقافتی میل جول، لوگوں کا رہن سہن، وہ چیزیں بتاتی ہیں جو شاید سرکاری تاریخ میں نہ ملے۔ اچھا، تو چلے سفر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ مشنری ٹیم وہ فروری میں لاہور سے قصور کے لیے نکلی، اور ان کا منصوبہ تھا کہ جب تک گرمیاں نہیں آ جاتی وہ خیموں میں رہیں گے۔ وہ لاہور سے فیروز پور والی جو سڑک ہے، ٹرنک روڈ، جی ٹی روڈ، ہاں جی ٹی روڈ، اس پر سفر کرتے ہیں اور روزانہ تقریباً 10 سے 12 میل پیدل چلتے ہیں۔ اچھا خاصا سفر ہے۔ ہاں، اور ایک دلچسپ بات وہ نوٹ کرتے ہیں کہ پنجاب کے اس حصے میں قصبے اور گاؤں جو ہیں وہ مشرق اور مغرب کی نسبت زیادہ فاصلے پر تھے، مطلب بکھرے ہوئے تھے۔ کیا یہ عام بات تھی اس وقت؟ ہاں، یہ مشاہدہ اہم ہے۔ دیکھیں، ٹرنک روڈ کا ذکر تو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتنا اہم راستہ تھا۔ آمد و رفت، تجارت، سب اسی سے۔ بالکل۔ اور آبادی کا بکھرا ہونا، یہ شاید اس وقت کی زراعت پر مبنی معیشت یا پانی کی دستیابی، ان چیزوں کی وجہ سے ہو۔ کم گنجان آباد علاقے، مطلب سفر لمبا اور شاید مشکل بھی۔ سفر کے دوران وہ ایک جگہ مسٹر نیوٹن کے ہاں ٹھہرتے ہیں، بازاروں میں تبلیغ کرتے ہیں اور وہاں کے اسکول بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ انہیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہاں کا جو سب سے اچھا چلنے والا اسکول تھا وہ لدھیانہ مشن اسکول کے ہی ایک پرانے طالب علم چلا رہے تھے۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ یہاں ہمیں تعلیم کے اثرات نظر آتے ہیں، خاص طور پر جو مشنری اسکول تھے۔ صحیح۔ مطلب جو لوگ وہاں سے پڑھ کر نکلے وہ واپس جا کر اپنے علاقوں میں کام کر رہے تھے، جیسے یہ اسکول چلانے والے صاحب۔ اور یہ بھی اہم ہے کہ ان کا اپنے استاد مسٹر نیوٹن کے لیے کتنا احترام تھا۔ بالکل۔ رپورٹ میں آگے ذکر ہے کہ ایک اور گاؤں میں انہیں لدھیانہ کا ایک اور پرانا شاگرد ملا جو سب اسسٹنٹ سرجن تھا۔ اچھا، میڈیکل فیلڈ میں؟ جی، اور ان دونوں نے اپنے استاد کا بڑے احترام سے، بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ مشنری لکھتے ہیں کہ انہیں ماضی کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ لگتا ہے بڑا گہرا تعلق تھا استاد شاگرد کا۔ یقیناً، یہ اس زمانے کے رشتے کی اہمیت دکھاتا ہے، اور یہ بھی کہ مشنری تعلیم صرف مذہبی نہیں تھی بلکہ طب اور تدریس جیسے پیشوں کے لیے بھی لوگ تیار ہو رہے تھے۔ ان ملاقاتوں سے ان کا حوصلہ بھی بڑا ہوگا۔ یقیناً، یقیناً۔ خیر، لاہور سے نکلنے کے چھٹے دن یہ ٹیم قصور پہنچ گئی۔ اب قصور کے بارے میں جو پہلا تاثر ہے وہ کافی حیران کن ہے، اور سچ کہوں تو مایوس کن بھی۔ اچھا، کیا لکھا ہے؟ وہ لکھتے ہیں، ایک بہت ہی عجیب پرانا شہر، ویران، اداس اور سنسان۔ ارد گرد کے کھیت بھی انہیں بنجر لگے، سبزہ یا درخت وہ کہتے ہیں بالکل نہیں تھے، یہاں تک کہ پہلی نظر میں اسے مردوں کا شہر کہہ دیا۔ اوہ، مردوں کا شہر، یہ تو بہت سخت بات ہے۔ ہاں، بڑی عجیب تصویر کشی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ تفصیل بتاتے ہیں تو بات کچھ سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک پرانا افغان شہر تھا جسے 12 پٹھان سرداروں نے الگ الگ بسایا تھا۔ 12 سردار؟ جی، ہر سردار کا اپنا محلہ، اور یہ محلے ایک دوسرے سے وہ چوتھائی سے آدھا میل دور تھے۔ تو یہ کوئی ایک جڑا ہوا شہر نہیں تھا، بلکہ جیسے 12 چھوٹے قلعے ہوں، ہر ایک کی اپنی اونچی دیواریں۔ تو ویران شاید ان محلوں کے بیچ کی خالی جگہوں کی وجہ سے لگا ہو۔ اچھا، تو یہ مردوں کا شہر والی بات شاید آبادی کی کمی نہیں بلکہ شہر کی ساخت اور خاموشی کی وجہ سے تھی۔ اور یہ الگ الگ محلے، اونچی دیواریں، اس سے تو لگتا ہے کہ وہاں کوئی لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا تھا۔
بالکل، یہ جو شہر کا نقشہ ہے نا، الگ قلعہ بند محلے، یہ اس وقت کی سیاسی اور سماجی حقیقت بتاتا ہے۔ مصنف خود لکھتا ہے کہ ان محلوں کے باہر بہت بڑے بڑے کھلے قبرستان تھے، اوہ، اور یہ قبرستان صرف قبرستان نہیں تھے، یہ ان لڑائیوں کی یادگار تھے جو ان 12 پٹھان سرداروں میں ہوتی رہتی تھیں، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے آنے سے پہلے تک۔ تو یہ دیواریں اور الگ محلے، یہ دراصل خود حفاظتی اور عدم استحکام کی نشانی تھے۔ یعنی شہر خود اپنی تاریخ سنا رہا تھا اور یہ قبرستان ماضی کی لڑائیوں کی مستقل یاددانی۔ لیکن وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ شہر میں آبادی کافی ملی جلی تھی، سکھ، ہندو، مسلمان، بلوچ سب رہتے تھے۔ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ ایک طرف لڑائیوں کی تاریخ، دوسری طرف اتنی مختلف قومیں ایک ساتھ۔ رنجیت سنگھ کے دور میں جب امن ہوا تو دوسرے لوگ آ کر بسے ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ سرداروں کی لڑائیاں اپنی جگہ، لیکن روزمرہ زندگی میں یہ سب قومیں ایک ساتھ رہتی آئی ہوں۔ وہ جو ویرانی مشنری نے دیکھی اور یہ ملی جلی آبادی، شاید یہ بتاتا ہے کہ شہر نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے تھے۔ صحیح۔ وہ قبرستان جیسے تاریخ کے خاموش گواہ ہوں۔ قصور پہنچ کر مشنری ٹیم شہر کے قریب اپنا خیمہ لگاتی ہے۔ شروع میں لوگ تھوڑے محتاط تھے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ کچھ شرمیلے تھے اور استقبال زیادہ گرمجوشی سے نہیں ہوا۔ لگتا تھا جیسے وہ پادری صاحب یعنی جو لیڈر تھے ان کا انتظار کر رہے ہوں۔ یہ ہچکچاہٹ سمجھ آتی ہے۔ اجنبی لوگ تھے، مقصد واضح نہیں تھا، اور ماضی میں باہر والوں کے ساتھ کیا تجربات رہے ہوں گے کون جانے۔ پادری صاحب کا انتظار، شاید وہ کسی بڑے یا ذمہ دار سے بات کرنا چاہتے ہوں۔ لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر نہیں رہی۔ جلد ہی، خاص طور پر دن میں، صبح 10 سے شام 5 بجے تک خیمے کے باہر اچھا خاصا ہجوم جمع ہونے لگا۔ اچھا۔ مشنری اسے متنوع گروہ کہتا ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ سب ایک ساتھ زمین پر بیٹھے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ سب لوگ اپنے تمام مذہبی فرقوں کے باوجود صرف ایک بات پر متفق تھے، اور وہ تھی پادری صاحب سے اختلاف رائے۔ ہاں، یہ تو کمال کا منظر ہے۔ ایک طرف تو یہ اچھی بات ہے کہ مختلف مذہب کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہاں، لیکن دوسری طرف ان کا اتفاق کسی مشترکہ قدر پر نہیں بلکہ ایک بیرونی نظریے یعنی عیسائیت کی مخالفت پر ہے۔ یہ جملہ صرف پادری سے اختلاف پر متفق، یہ بہت معنی خیز ہے۔ بالکل۔ شاید جب کوئی مشترکہ دوسرا سامنے آیا تو ان کے اپنے اندرونی جو فرق تھے وہ پیچھے چلے گئے۔ یہ مشنری کا اپنا تجزیہ ہے، ظاہر ہے، لیکن یہ اس وقت کی سماجی حرکیات یا شاید ایک قسم کی مقامی پہچان ابھرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں تو تبلیغ کرنا بہت مشکل رہا ہوگا، جہاں لوگ سننے سے زیادہ بحث میں دلچسپی رکھتے ہوں۔ یقیناً۔ مشنری خود بھی مانتے ہیں کہ صرف ایک چھوٹا خیمہ لانا غلطی تھی۔ اتنے لوگ آ رہے تھے کہ بڑے خیمے کی سخت ضرورت تھی۔ لوگ مسلسل آتے تھے، کچھ تو صرف دیکھنے، تجسس میں، اور کچھ باقاعدہ بحث کرنے۔ بالکل، یہ صورتحال مشنریوں کے لیے ایک چیلنج تھی۔ اپنا پیغام بھی دینا تھا اور ایسے ہجوم کو بھی سنبھالنا تھا جو مناظرے کا شوقین لگتا ہے، اور وسائل کی کمی جیسے خیمے کا نہ ہونا، یہ عملی مشکلات تھیں۔ اچھا، تو جب لوگ جمع ہوتے تھے تو بات چیت کیسی ہوتی تھی؟ کن باتوں پر بحث ہوتی تھی؟ رپورٹ میں کچھ خاص مکالموں کا ذکر ہے۔ ایک صاحب تھے جو روز آتے تھے، لمبے قد کے شائستہ سکھ، بابا نانک کے پیروکار۔ وہ خیمے کے پاس ہی رہتے تھے، پڑھے لکھے، خوش مزاج لگتے تھے، لیکن ایک عجیب بات تھی کہ جب مشنری کی بیوی کچھ لکھ رہی ہوتی تو وہ مسکراتے تھے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ سکھ صاحب کا رویہ تجسس اور شاید تھوڑا شک ملا جلا سا لگتا ہے۔ ان کا پڑھا لکھا ہونا بھی اہم ہے، اور خاتون کو لکھتے دیکھ کر مسکرانا، شاید وہ عورت کے اس کردار پر حیران ہو جو زمانے میں عام نہ ہو، یا بس ایک دوستانہ انداز ہو۔ اسی سکھ صاحب کو بوڑھی عورت کے بارے میں جاننے کا بڑا شوق تھا۔ یہ بوڑھی عورت غالباً بائبل یا شاید اولڈ ٹیسٹمنٹ کے لیے کوئی مقامی اصطلاح تھی۔ بوڑھی عورت، یہ تو واقعی عجیب اصطلاح ہے۔ ہاں، مشنری نے انہیں نیا عہد نامہ دینے کا وعدہ بھی کیا۔ یہ بوڑھی عورت والی بات، کیا یہ بائبل کے پرانے ہونے کی طرف اشارہ تھا یا اس کے مواد کی وجہ سے؟ یہ مکالمہ دکھاتا ہے کہ لوگ صرف مخالفت نہیں کر رہے تھے، ان میں تجسس بھی تھا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ نیا مذہب کیا ہے، بھلے قبول نہ کریں۔ اب مسلمانوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر کلمے کے گرد گھومتی تھی۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی، بنیادی عقیدہ مشنری کا جواب ہوتا تھا کہ خدا ایک ہے، لیکن خدا اور انسان کے بیچ میں صرف ایک ثالث ہے، عیسیٰ مسیح۔ مسلمان ظاہر ہے قرآن سے دلیلیں دیتے تھے، جنہیں مشنری کہتے تھے کہ ان کا جواب تو پہلے بھی دیا جا چکا ہے۔ یہاں تو بالکل واضح نظریاتی فرق نظر آ رہا ہے۔ توحید خالص اسلام کا مرکز ہے اور مشنری مسیح کی الوہیت اور ثالثی پر زور دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کا قرآن سے دلیل دینا تو فطری ہے۔ صحیح۔ مشنری کا یہ سمجھنا کہ ان دلیلوں کو رد کیا جا چکا ہے، یہ ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے۔ یہ بحثیں بنیادی عقائد پر تھیں، ان میں اتفاق مشکل تھا۔ ایک سوال جو مسلمان اکثر پوچھتے تھے وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ پوچھتے کہ اگر عیسیٰ واقعی نجات دہندہ تھے تو انہیں انگلینڈ کیوں بھیجا گیا؟ یہ سوال تھوڑا عجیب نہیں؟ نہیں، یہ اس وقت کے عام آدمی کی دنیا کے بارے میں جو سمجھ تھی اس کو دکھاتا ہے۔ ان کے لیے عیسائیت انگریزوں کا مذہب تھا اور انگریزوں کا مرکز انگلینڈ۔ اچھا۔ تو شاید ان کے ذہن میں آتا ہو کہ اتنی اہم ہستی ہیں تو انہیں مرکز اقتدار یعنی انگلینڈ میں ہونا چاہیے۔ یہ جغرافیائی معلومات کی کمی اور مذہب کو قومیت یا طاقت سے جوڑنے کا رجحان دکھاتا ہے۔ ہندوؤں خاص طور پر برہمنوں سے بھی بات چیت ہوئی۔ گورو رائک نامی جگہ کے 4 برہمن پیروکار آئے۔ انہوں نے آتے ہی کچھ عملی سوال پوچھے۔ مشنری کی گھڑی دیکھنا چاہی، ان کی شادی کے بارے میں پوچھا، اور پھر ایک بہت دلچسپ موازنہ کیا۔ کہنے لگے کہ انگریز سرکار تو بہت اچھی ہے، وہ صرف کھانے پینے پر ٹیکس لگاتی ہے، لیکن یہ پادری لوگ تو مذہب بدلوانا چاہتے ہیں۔ یہ موازنہ تو کمال کا ہے۔ یہ اس وقت کی عوامی سوچ بتاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ لوگ انگریز حکومت اور مشنری کام میں فرق کر رہے تھے۔ ہاں بالکل۔ حکومتی ٹیکس ایک جانی پہچانی بھلے ناپسندیدہ حقیقت تھی، لیکن مذہب بدلنا زیادہ ذاتی، زیادہ گہرا معاملہ تھا۔ اور گھڑی دیکھنا یا شادی کا پوچھنا شاید بات شروع کرنے کا طریقہ ہو، یا بس اجنبیوں کے بارے میں تجسس۔ کچھ اور چھوٹے واقعات بھی ہیں۔ ایک بوڑھے آدمی نے پوچھا، کیا خدا سوتا ہے؟ مشنری نے سختی سے نفی میں جواب دیا۔ نہیں۔ اچھا۔ ایک اور دفعہ ایک نوجوان برہمن نے اپنے والد کی مورتی پوجا کا مذاق اڑایا۔ اس پر وہاں موجود ہندو اور مسلمان سب ہنس پڑے، لیکن پھر فوراً ہی وہ اپنے اپنے مذہبی گروہوں میں بٹ گئے۔ خدا کے سونے کا سوال سادہ لگتا ہے پر گہرا ہے۔ خدا کیسا ہے؟ اس کی صفات کیا ہے؟ اور وہ نوجوان برہمن والا واقعہ، پہلے سب کا ہنسنا، پھر مذہب کی بنیاد پر الگ ہو جانا، یہ اس معاشرے کی پیچیدگی دکھاتا ہے۔ شاید مشترکہ مزاح نے لمحاتی طور پر مذہبی لکیریں مٹا دیں، لیکن وہ اتنی پکی تھیں کہ لوگ فوراً واپس اپنے خول میں چلے گئے۔ یہ بین المذہب تعلقات کی نزاکت بھی دکھاتا ہے۔ مجموعی طور پر مصنف کا تاثر یہ بنا کہ قصور کے لوگ سچائی جاننے سے زیادہ بحث مباحثے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ خاص طور پر مسلمانوں کے بارے میں لکھا کہ وہ قرآن کی بنیاد پر بحث کے عادی ہیں۔ شروع میں تو مشنریوں کا نیاپن لوگوں کو کھینچ لایا، لیکن انہیں شک تھا کہ یہ دلچسپی گہری نہیں ہے۔ یہاں ہمیں مشنری کی اپنی مایوسی کا احساس ہوتا ہے۔ ایماندارانہ تلاش سے زیادہ بحث یا مزاحیہ تعصب جیسے جملے شاید ان کی توقعات پوری نہ ہونے کا نتیجہ ہوں۔ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ان جملوں سے ہٹ کر دیکھیں تو یہ واضح ہے کہ قصور کا معاشرہ مذہبی بحث کا عادی تھا۔ مختلف گروہوں کے پاس اپنی دلیلیں تھیں، اپنے سوال تھے۔ یہ مکالمے بھلے بحث کی شکل میں ہوں، اس وقت کے فکری ماحول کا حصہ تھے۔ لوگ اپنے عقیدوں پر سوچتے تھے، بات کرنے کو تیار تھے۔ ایک اور کردار کا ذکر ہے، ایک فقیر کا، لمبا، میلا، کچیلا لیکن مضبوط جسم کا آدمی، جس کا ہندو اور مسلمان دونوں احترام کرتے تھے۔ اچھا، فقیر۔ پہلے تو اس نے پادری صاحب کو ناپسندیدگی سے دیکھا، لیکن پھر بعد میں اس نے نشاور چیزوں، بھنگ وغیرہ کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ مصنف لکھتا ہے کہ یہ چیزیں اسلام میں حرام ہیں، لیکن کچھ مقدس لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ فقیروں اور درویشوں کا جنوبی ایشیا میں ہمیشہ ایک خاص مقام رہا ہے، جو کبھی کبھی روایتی مذہب سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس فقیر کی نشے میں دلچسپی اور خاص طور پر اس کا تنہائی میں پادری سے ملنے کی خواہش، یہ کئی سوال اٹھاتا ہے۔ کیا وہ واقعی ان چیزوں کے مذہبی جواز پر بات کرنا چاہتا تھا یا کوئی اور مقصد تھا؟ کیا وہ کوئی نیا راستہ تلاش کر رہا تھا یا صرف تجسس؟ افسوس کہ ملاقات ہو نہ سکی۔ بالکل۔ رپورٹ کہتی ہے کہ اس نے تنہائی میں ملنے کی خواہش کی، لیکن ہجوم کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا۔ آخر میں مشنری ٹیم کو واپسی کے منصوبے بدلنے پڑے۔
ان کا ارادہ تھا کہ وہ ایک مختلف اگرچہ مشکل جنگلی راستے سے لاہور واپس جائیں گے۔ شاید علاقے کو مزید دیکھنے کے لیے؟ ہاں شاید، لیکن مسٹر این، وہی مسٹر نیوٹن غالباً، کی کمر میں اس کچے راستے پر سواری کی وجہ سے شدید تکلیف ہو گئی اور وہ آگے نہیں جا سکتے تھے۔ تو انہیں مجبوراً اسی ٹرنک روڈ والے راستے سے واپس جانا پڑا جس سے آئے تھے۔ یہ واقعہ پھر سے اس دور میں سفر کی مشکلات اور غیر یقینی صورتحال دکھاتا ہے۔ خراب راستے، صحت کے مسائل، کوئی بھی منصوبہ بدل سکتا تھا۔ ایک شخص کی تکلیف پورے گروپ کے پلان پر اثر انداز ہو گئی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو یہ رپورٹ ہمیں 1870 کے دہائی کے قصور کی ایک ملی جلی تصویر دکھاتی ہے۔ ایک پرانا شہر، افغان سرداروں کا بسایا ہوا، دیواریں اور قبرستان ماضی کی لڑائیوں کی کہانی سناتے ہیں۔ جی، ایک متنوع آبادی جہاں مختلف مذہب کے لوگ ساتھ رہتے تھے، مگر بحث مباحثہ اور کبھی کبھی نظریاتی ٹکراؤ بھی عام تھا۔ مشنری کے مطابق لوگ بحث کے شوقین مگر متجسس تھے، سفر مشکل تھا اور ان باہر سے آنے والوں کو اپنا پیغام پہنچانے میں کئی چیلنجز تھے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ تاریخی دستاویز اپنے تمام تعصبات کے باوجود ہمیں 19ویں صدی کے وسطی پنجاب کے ایک اہم شہر کے سماجی، مذہبی اور کچھ حد تک سیاسی ماحول کی ایک قیمتی جھلک دیتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ کیسے مختلف کمیونٹیز ایک جگہ تھیں، ان کے آپسی تعلقات، تناؤ کہاں تھا، اور وہ بیرونی اثرات جیسے مشنری کام یا انگریز راج پر کیا رد عمل دے رہے تھے۔ یہ صرف واقعات نہیں، یہ اس دور کے جیتے جاگتے معاشرے کی تصویر ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک بات جو ذہن میں آتی ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے، وہ یہ کہ آج تقریباً 150 سال بعد قصور میں رہنے والے انہی سکھوں، ہندوؤں، مسلمانوں، بلوچوں اور پٹھانوں کی اولادیں جی، اپنے شہر اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں لکھے گئے 19ویں صدی کے ایک بیرونی مشنری کے ان تاثرات کو کس نظر سے دیکھتی ہوں گی۔ تاریخ تو وہی رہتی ہے، پر اسے دیکھنے کے زاویے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ خوش آمدید۔ آج